سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اولاد ہوئی وہ آل رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہلاتی ہے اور ان کی خصوصی شان و فضیلت ہے۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ کی دوسری اولاد بھی وہ بنی ہاشم کہلاتے ہیں، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود بنو ہاشم سے ہیں، تو بنو ہاشم سارے کے سارے شان و فضیلت والے، آل علی بھی، آل عباس بھی، آل جعفر بھی، آل عقیل بھی، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ شرف و فضیلت والے ہیں۔ اس لیے فقہ اسلامی کی روح سے ان حضرات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، پاک حلال طیب مال سے ان کی خدمت کی جائے گی، ان کو ہدیہ تحفہ اور نذرانہ دیا جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ صرف امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہی کے لیے یہ زکوٰۃ کا صدقے کا حرام ہونا نہیں ہے، بلکہ آل علی مرتضیٰ خواہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے بطن پاک سے ہوں یا کسی اور زوجہ محترمہ سے ہوں، وہ شرف ان کو حاصل ہے بنی ہاشم ہونے کا۔ البتہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہونے کا جو شرف ہے یہ ان کا حصہ ہے، وہ حضرت علی کی دیگر جو بیویوں سے اولاد ہوئی ان کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کے دو پہلو ہوئے، ایک تو اولاد علی ہونے کا شرف، یہ خود بھی کوئی کم شرف نہیں، بہت بڑا شرف ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سید العرب قرار دیا، عرب کے سردار فرمایا، تو حضرت علی بھی سید ہیں، حضرت علی کی ہر اولاد سید ہے، لیکن بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے جو سیادت کا حسنی حسینی سیدوں کو اعزاز حاصل ہے، یہ خصوصی شان والا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی جلالت کہ کیا کہنے، وہ تو الفاظ کے ذریعے سے کیا بیان کی جائے۔ لیکن یہ کہ دوسرے جو علوی سادات کہلاتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کی اور اولاد بھی، وہ بھی اپنی جگہ شان والی، کیوں کہ حضرت علی بذات خود سید ہیں کہ نہیں؟ دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، حضرت بی فاطمۃ الزہرا کو جنتی خواتین کے سردار قرار دیا، اور حضرت علی کو عرب کا سردار قرار دیا۔ تو سیادت تو سب کو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی، سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی، سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھی، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی۔ اس اعتبار سے سیادت کی شان حاصل ہے، لیکن خصوصی بی بی فاطمہ چونکہ سرکار کی اولاد، سرکار کا نسب ہونے کی جو شان ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی اولاد کو حاصل ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد سے ان کا سلسلہ نسب جاری رکھا، یعنی بیٹوں سے ان کا سلسلہ نسب جاری رکھا۔ اللہ نے میری اولاد بی بی فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے حضرت علی مرتضیٰ کی وساطت سے جاری رکھی، تو لہٰذا وہ شرف خصوصی طور پر حسنی حسینی سیدوں کو آتا ہے، لیکن دوسرے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے وہ بھی ایک شان، عظمت، فضیلت رکھنے والی ہے، اس سے کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ یہ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے اس سوال کا تفصیل طرف آپ نے جواب عنایت فرمایا، ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کی رقم سید کو نہیں دی جا سکتی، تو کیا یہ دونوں سیدین خاندان جو ہے یہ دونوں کے لیے مطلب ایک ہی قانون لازم ہے، یا پھر زکوٰۃ کی رقم میں نے عرض کیا نا کسی کو بھی نہیں دے سکتے، چاہے حضرت امام حسن کی اولاد ہوں حسنی سادات، خواہ امام حسین کی اولاد ہوں رضی اللہ عنہ حسینی سادات، خواہ حضرت علی مرتضیٰ کی اور اولاد ہوں جو امام حسن حسین کے علاوہ سے آئی ہے، بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی اولاد میں جو سادات ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حضرت علی کی دیگر اولاد کو جو دیگر ازواج سے ہوئی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ انہیوں کو نہیں، بنو ہاشم میں سے کسی کو بھی نہیں دے سکتے، سمجھے؟ ہاشمی حضور چونکہ ہاشمی جو نسل ہے نا، تو سرکار کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ روا نہیں رکھی گئی ہے۔ حکمتیں بہت ہے، اس میں سے حکمت یہ بھی ہے زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، تو یہ پاکیزہ ہستی ہے، ان کے لیے قرآن میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو تم سے دور رکھے، گندگی کو دور کرے، یہ بھی ترجمہ لوگ کرتے ہیں، مگر میں اپنے ذوق سے ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ گندگی کو تم سے دور رکھے، دور کرے، لگی تو ہٹانا ہے نا، تو گندگی کو لگنے بھی نہیں دے گا، دور رکھے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو مکمل پاک صاف طیب و طاہر بنائے رکھے گا، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اللہ کا ارادہ تو پورا ہونے والا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا، اہل بیت کو محفوظ رکھا، طہارت ان کی قرآن میں بیان کر دی گئی۔ اب جو زکوٰۃ ہے یہ مال کا میل ہے، تو ہمارے مال کا میل ہم حضور کے گھرانے والوں کو کھلائیں۔ سید بھی کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بات بھی، ہم سید ہیں، ہم بھی اپنے کسی سید بھائی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک سید کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ سید کا شرعی جو غلام ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ غلامی کی وجہ سے بھی اس کو یہ عزت حاصل ہو گئی ہے کہ ان کا غلام بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں کھائے گا، اس کے لیے بھی پاک صاف مال سے
مدد اور خدمت کی جائے گی، بلکہ یہ خدمت سعادتوں کا ذریعہ ہوگی۔ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کی کسی کام میں، ان کے مسائل میں مدد کرے گا، حاجتیں پوری کرنے میں، ان کے معاملات میں، اگر وہ دنیا میں انہوں نے بدلہ نہ دیا ہوا ہو تو قیامت میں جب وہ آئے گا، مجھ سے ملے گا، تو میں اپنے دست اقدس سے اس کو بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بروز محشر حضور کے سامنے بھی جائیں گے اور آقا خوش ہو کر بدلہ بھی عطا کریں گے۔ یعنی ان کی خدمت کرو تو کل محشر میں مصطفیٰ کو بھی آپ خوشی کی حالت میں پاؤ گے، اور نہ صرف پاؤ گے بلکہ حبیب اپنی کرم نوازی کرتے ہوئے بدلہ بھی عطا کریں گے۔ تو کتنا، تو اس لیے زکوٰۃ کی رقم، فطرے کی رقم، صدقات ان کے لیے نہیں رکھے گئے ہیں، پاک صاف مال سے ان کی خدمت کرنا دارین کی سعادتوں کا موجب اور برکت ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے جناب کہ زکوٰۃ کی رقم اگر ان کے لیے رکھی جائیں گی نا، ایک تو مال کا میل ہے، دوسرا کیا ہے، دنیا میں اسلام کی تاریخ مسلمان پڑھتا ہے تو غیر مسلم بھی تو پڑھتا ہے نا۔ کل کے دن کوئی بول سکتا ہے کہ تمہارے نبی نے زکوٰۃ کا فلسفہ اس لیے رکھا کہ اپنے گھرانے کی مدد کروائیں، العیاذ باللہ، کتنی بڑی خطرناک سوچ ہو جاتی تھی وہ۔ اس لیے ایسا رکھا ہی نہیں حضور اپنے گھرانے والوں کے لیے مد، بلکہ اعلان کر دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا ہوں، محبت کرو اہل بیت سے، الا المودۃ فی القربہ، اس میں بھی تمہارے دین کی سلامتی کے لیے ہے، ورنہ وہ تمہارے محتاج ہیں نہ ہم تمہارے محتاج ہیں۔ اس حقیقت کو حضور پاک علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔